Stallone का was always there कि he is like the icon. वो अभी I wanted to do like that. अच्छा, उनको आपने वो किया? That was, he's still my idol. 82 is like perfect. तो जो basically मी 96 में जब हमने एंट्री की थी, मैंने जाल किया था तो उसमें फरहान था मेरे साथ, तो हम दो थे, वो भी करता था. तो उस जमाने में लोग इवन मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे एक्टर्स कहते ये क्या, उस जमाने कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इंडिया तक में नहीं था, कोई नहीं था. 96 की मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद probably Salman's and Amir Khan's and everyone started doing. 2000s में ज़्यादा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. क्रिकेट छोड़नी पड़ गई थी because of medicine. मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया था, तो मैं इकलौता था, तो अम्मी अब्बू का शौक था कि डॉक्टर बने. So I got admitted. फिर उसके बाद इत्तेफाक से जो एक मैंने पहला किया था बाद अब्बा मुनाज़ा होशियार, मैं किसी दावत पे, इत्तेफाक अल्लाह ताला ने मेरे खैर डेस्टिनी लिखी हुई थी कि मुझे जाना है, इसकी कोई कोशिश नहीं थी. एक शहजाद नवाज की फिल्म थी चंबेली, दैट वाज इन 2013-14, वो मेरा लास्ट था. And it went very good actually. Acting, you can be exposed easily on a big screen. But छोटी पे तो आप हल्के से हल्का चीज निकल जाएगी. But on big screen you're caught. If you're not a good actor, you're gone. टीवी पर यू नॉट अ गुड एक्टर कर सकते हैं. अच्छा, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है. पुराने दोस्त वगैरह, चाहे वो हुमायूं हैं या फिर वो फैसल कुरैशी हैं या फिर फहद मुस्तफा, तो खैर में बाद में ही आए आपसे, आप लोग सीनियर एक्चुअली पहला, या फरहान अली आगा, प्यारी शम्मो हम लोगों ने किया था. अच्छा, साथ ही किया था. साथ मैंने 2004 में. जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं क्या था और अब क्या हूँ भी, बहुत सारे लोग जानते हैं. So obviously I had many relationships and maybe लेकिन वो अम्मा का ये था कि वो मीडिया से नहीं हो. जब जाल कर रहा था उसमें रोल था मेरा, वो 1 बीवी 2 बीवी 3 बीवी 4 बीवी ऐसा था उसमें ना, मतलब शादियां थी और मतलब काफी खवातीन बहुत थी. तो मेरे कज़न साहब को कहा, मैंने कहा साहब आपने मुझे मरवा दिया है. कहने लगे क्यों? मैंने कहा यार ये थोड़ा सा शादियाँ तो नहीं है, वो जो आपने मेरा कैरेक्टर दिखाया है वो कुछ ऐसा ही है. I was always like this. I was very flamboyant, Casanova. I mean, I don't, why should I lie? अल्लाह को पता है मेरे, तो अब मैं क्या अगर इंसानों से मैं झूठ बोलूँगा. वो जी पढ़ा, लोग कहते नहीं जी मैं मैं बड़ा शरीफ था. नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था. दोनों को डूबने देंगे. नहीं, कोशिश करूंगा मैं रियल गुड फाइटर. अच्छा, मैं उसको भी बचाऊंगा, कोशिश दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं. ये तो खैर आपने कहा, पहले मैं उसको I'll try to save him. मैं दोनों को भी, लेकिन करूंगा मैं तीनों को सेव. एल पचिनो, रॉबर्ट डे नीरो, यार मतलब मैं I mean I still, अभी लास्ट जो है जॉनी डेप, I mean probably last 25 years का जॉनी डेप is the biggest actor. मुझे अगर कोई कहे तुम अपने बच्चों से दूर रहोगे और 26 साल में 26 दफा मिलोगे, मैं तो लात मार के छोड़ दूंगा चीज़. मैं तो कहूँगा मैंने नहीं करूँगा. हमारी जो हिस्ट्री है ना इस सब कॉन्टिनेंट की, अगर आप उठा के देखें, ये सरजमीन है गुलामों की. अच्छा, इसके ऊपर हमेशा इन्वेडर्स आके रूल किया. जो रूलर आया ना, आप देख लो, उठा लो, अशोका एम्पायर के बाद से सब कॉन्टिनेंट में जो आए हैं, अब्दालीज एंड द मुगल्स एंड द अंग्रेज एंड अफगानीज एंड एवरी, यू नेम इट, सेल्फ रूल नहीं हुआ कभी. इंडिजिनस, हम गुलाम कौम. अस्सलाम वालेकुम. टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं. मेरे दरमियान आज जो गेस्ट हैं, मैं अगर पीछे के कुछ अरसे पहले चले जाऊं तो एक मोस्ट हैंडसम एक्टर जो हैं वो मेरी नज़रों के सामने आ जाते हैं और मैं पर्सनली उनको बहुत लाइक और पसंद करता था. और फिर हमने देखा कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गए मीडिया से और इस इंडस्ट्री से. आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान आज बैठे हैं. बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढ के निकाला है, और क्योंकि मेरे साथ बड़े भाई अली अफजल खान की वजह से उनके एक फ्रेंड सर्कल में भी रहे हैं, उनकी वजह से एक ताल्लुक इनके साथ रहा है. तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं उनसे. हुमायूं नाज साहब से. अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. अल्लाह सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, थैंक्स कि आपने हमें वक्त दिया और ये मौका दिया कि हम आपके साथ बैठ सकें. नहीं कोई मसला नहीं. अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ये जो इतनी जबरदस्त
فزیک کے ساتھ آج تک اسٹل, کیونکہ آج کل کے جو جینزی بچے ہیں ان کو تو نہیں پتا جس زمانے میں آپ آتے تھے انڈس پہ اور دوسرے چینلز وغیرہ پہ, ایک پاکستانی اگر سلویسٹر اسٹالون بولوں تو وہ والی آپ کی لکس نظر آتی تھی, یا پاکستانی آپ سلمان خان کی شکل کے اندر نظر آتے تھے. تو آپ اسٹل ابھی تک اسی فزیک کے اندر, اس کا راز کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ نے ادھر اتفاق سے آج پکڑ لیا مجھے. نہیں, اس میں دیکھیں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس زمانے میں 96 میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اباؤٹ ایون ان انڈیا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بیسکلی وہ ہالی ووڈ اسٹیلون اسٹارٹیڈ اٹ پرابلی ان 84 سمتھنگ لائک دیٹ. تو وہ ایک بچپن سے آئی واز لائک یو نو انسپائرڈ. کرکٹ کھیلتا تھا, اس میں وہ نہیں تھی اتنی ویٹس زیادہ آپ نہیں کر سکتے تھے کرکٹ کی وجہ سے. پھر وہ جب کرکٹ چھوڑی اور پھر وہ میڈیسن میں آیا تو دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ جیمنگ. تو وہ اسٹیلون کا واز آلویز دیئر کہ ہی از لائک دا آئیکن. تو وہ ابھی آئی وانٹیڈ ٹو ڈو لائک دیٹ. اچھا, ان کو آپ نے وہ کیا, دیٹ واز ہی اسٹل مائی آئیڈل. 82 از لائک پرفیکٹ. تو جو بیسکلی می 96 میں جب ہم نے انٹری کی تھی, میں نے جال کیا تھا تو اس میں فرحان تھا میرے ساتھ, ہم دو تھے, وہ بھی کرتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ ایون مذاق اڑاتے تھے, بہت سارے ایکٹرز کہتے تھے یہ کیا, اس زمانے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا, انڈیا تک میں نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. 96 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یو نو پرابلی سلمانز اینڈ عامر خانز اینڈ ایوری ون اسٹارٹیڈ ڈوئنگ. 2000s میں زیادہ کانسیپٹ شروع ہوا, 98 99 2000 میں. سو دیٹ ٹائم بس وہ پھر شوق چڑھا, پھر لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے. پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یار واؤ. دین دے اسٹارٹیڈ ٹو ایکسیپٹ. مے بی وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, لوگ کانسیپٹ ہی سمجھتے تھے کہ ایکٹر کا باڈی ہونا کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ آئی آلویز سیڈ کہ آپ کی باڈی اچھی ہوگی تو آپ کا مائنڈ بھی بہتر ہوگا. ہیلتھی باڈی ود اے ہیلتھی مائنڈ. سو آئی مین دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ اور اٹ وینٹ گڈ ٹل اٹ وینٹ گڈ. پھر اس کے بعد بور ہو گیا. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی خاص ٹریننگ وغیرہ ہے ڈیلی کی آپ کی جو کرتے ہیں آپ, یا کوئی ڈائٹ وغیرہ ہے ہمارے آڈینس کے لیے؟ کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں عام طور پہ لوگ بس جہاں 50s ہوتی ہیں اس کے بعد تو ایک الگ ہی شیپ میں نظر آتے ہیں ہمیں, اور اس کے بعد ان کی شکل و صورت ایسی لگتی ہے کہ یہ بابا لوگ بن گئے اب. یہ پہلے تو چیز ہے مائنڈ سیٹ. ہاں, آپ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا بڈھا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دل تو جوان ہے. مطلب یہی والی بات ہوتی ہے نا. آپ مطلب آئی ایم لائک اسٹل 18 mentally I'm 18. I can't change myself. مطلب میں جو کالج اسکول میں تھا, کالج میں تھا, میچیورٹی تھوڑی سی آتی ہے, ایوولوشن ہوتا ہے. That's called evolution. It wasn't called بڑھاپا. It's called evolution. لوگ 90% لوگ ایولیوٹ نہیں کرتے ہیں. What they think is کہ یار میرے ایک ہی فیز ہے, بس یہی ہے. I think life starts after 40 because اگر آپ دیکھو نبوت بھی 40 کے بعد ہی. Exactly, بڑا زبردست اس کی ایک وجہ ہے کیوں, ورنہ اللہ they are all the prophets were born prophets, but the reason they were given the prophethood was maturity. So it doesn't mean وہ آپ کا zest of life ختم ہو جائے. ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ شادی بھی بچے zest ختم. I think you start competing initially with your contemporaries. کہ جب میں 18 سال کا تھا تو میں 18 سال والے سے کرتا تھا. پھر جب لوگ ہوتے ہیں 25 30 40 تو کیا کرتے ہیں, کمپیٹ کرتے 60 والوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگتے ہیں. سو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ دو چیزیں آئی ڈیڈ ویری مچ. آئی نیور لاسٹ مائی کمپٹیشن ود دا 18-year-old اور دا 25-year-old, بٹ مینٹلی آئی واز گیٹنگ ایوالوڈ. مینٹلی میرا ذہن جو ہے وہ ایوالو ہو رہا تھا, لیکن فزیکلی آئی وانٹیڈ ٹو کیپ مائی سیلف دیئر. مینٹلی obviously بچہ ہوتا ہے, آپ میچور ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ بچپنا ضرور کہتے ہیں نا, always look through the eyes of a child. The reason is کہ اس کے اندر innocence ہوتی ہے. وہ innocence آپ میں اگر ختم ہو گئی, you're a dead man. I mean, I think اگر آپ کی وہ ایک zest, innocence, then you're a living zombie. مطلب آپ ایک چلتی پھرتی ایک بس ایسی باڈی ہے جس کو آپ کو ایک ضروریات پوری کرنی ہے. 3 وقت کھانا ہے, حالانکہ ویسا نہیں ہے. روزہ جو رکھا گیا ہے وہ کانسیپٹ 12 مہینے کے لیے, 1 مہینے کے لیے نہیں ہے. سو میں روزہ کیا انٹرمیٹنٹ فاسٹ کب کہتے ہیں, پانی شانی پی لیتے ہیں اس میں. آئی فزیکلی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ آئی ول کیپ مائی سیلف ٹو دا ٹاپ. اگر اللہ نے فرسٹ آف آل اللہ صحت دے, اللہ نے مجھے صحت دی, اور واٹ آئی ڈیڈ واز کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنے اسکیجولس توڑے ہوں, یا کبھی توڑ دیتا ہوں سال میں 1-8 مہینے, بٹ دیٹس اے بریک ود ان دا بریک. تو
I always believe कि वो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे अपना जिंदगी में तो एज इज जस्ट अ नंबर. मतलब I don't have any competition with anyone. मैं compete अपने साथ ही करता हूँ. मतलब मैं आज भी जो हूँ, मैं अगर अपने आप को जिम करते हुए कहता हूँ, मुझे हमेशा होती यार नहीं यार, दिस इज नॉट राइट. सो जिंदगी में अगर आपने ये कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया. तो क्या करते जिम में? क्या होता है? रनिंग ट्रेडमिल करते हैं, मस्कुलर करते हैं, डेप्स लगाते हैं? ओनली इट्स अ जिम वर्कआउट. मेरे क्या मेन एक्सरसाइजेस क्या हैं? जब तक मैं इनिशियली करता था, जब मैंने शुरू किया तो हैवी था. लाइक मैं चेस्ट यूज्ड टू बी 110 भी लगाता था. अब मैं सिर्फ 20 लगाता हूँ, 40 मतलब 50 वेट्स के साथ. ठीक है. तो लेकिन रेप्स ज्यादा हो गए. ये ज्यादा मुश्किल है बिकॉज आई डू 3000 to 4000 reps. So that's not easy. So वो आपका चेंज होती रहती है, आपकी रूटीन, आपकी चीजें, टू मेक योरसेल्फ मोर गुड. इट्स नेवर, कहते हैं ना, जिंदगी में आपने जिस दिन सेटिस्फाई हो गए कि मैंने ये कर लिया, बस उस दिन खत्म है आपकी जिंदगी. आप जुस्तजू की तलाश में रहते हैं कि मैंने और बेहतर करना है, और बेहतर करना है. आई वांट टू डू मोर. मतलब आप एक चीज किए जा रहे हैं सारी जिंदगी. बेचारा डॉक्टर है, सारी जिंदगी वही डॉक्टर कर रहा है. आई थिंक देयर इज अ टाइम व्हेन यू शुड चेंज एवरीथिंग. मतलब जैसे मैंने क्रिकेट खेली, चेंज कर दिया. मेडिसिन पढ़ी, चेंज कर दिया. एक्टिंग करी, चेंज कर दिया. वो भी. लेकिन यू शुड ऑलवेज मूव ऑन इन लाइफ. आई मीन अदर एवेन्यूज आपको भी देखने चाहिए. यू शुड एंजॉय लाइफ. सिर्फ आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो आप उसमें लगे रहेंगे. तो वो चीज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नेवर हैड दैट. वो अल्लाह ने दिया ही नहीं शायद. अगर उसमें कोई, मुझे ये बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुमने यार तुम अक्लमंद हो. मैंने कहा अक्लमंद नहीं हूँ. ये प्रॉपर्टी अल्लाह ने नहीं दिया. वरना किसको बुरा नहीं लगता कि अगर 1 लाख आ रहा है तो उसको 50 लाख कर दे. मैंने कहा मुझे वो शौक ही नहीं था कभी. अल्लाह ने दिया नहीं. सो आई एम हैप्पी. अच्छी सेहत, अल्लाह ताला, अच्छी जिंदगी. पीस इज व्हाट? पीस इज दिस. जो जन्ना है, दैट इज ऑल पीस. इफ यू आर एट पीस, सो अल्लाह ताला आपको कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं, आपके कंटेंटेड होते हैं आपके, यार बस ठीक है यार, ओके. मतलब मुझे एक हद तक है. बाकी आपकी जुस्तजू लगी रहती है. आप बेहतर से बेहतर बनना आपका जरूरी है. अच्छा ये बताइए मुझे हुमायूं, आपका आना कैसे हुआ इस फील्ड के अंदर? मतलब कौन पकड़ के लेके आया, या खुद से आपको शोबिज़ में आने का शौक था? क्या था सिलसिला? एक्चुअली मॉडलिंग करते थे या पहले? मैं मेडिसिन आई वाज डूइंग, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट छोड़नी पड़ गई थी बिकॉज ऑफ मेडिसिन. मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया था, तो जब मैं इकलौता था तो अम्मी अब्बू का शौक था कि डॉक्टर बने. सो आई गॉट एडमिटेड. फिर उसके बाद इत्तेफाक से जो एक मैंने पहला किया था बाद अब्बा मुनाजा होशियार, मैं किसी दावत पे, इत्तेफाक अल्लाह ताला ने मेरे खैर डेस्टिनी लिखी हुई थी कि मुझे जाना है. इसकी कोई कोशिश नहीं थी. तो वो एक जगह पर गया, मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी आप भी कर लें. उस जमाने में इतना नहीं था. पीटीवी का दौर, पीटीवी का था. तो वो एक मैंने किया था, दैट वाज अ हिट. बाद अब मुनाजा होशियार भी. एंड देन आई लेफ्ट बिकॉज मेडिसिन में कर रहा था तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. लेकिन जो असल ब्रेक है वो फिर मेरे को दोस्त सारे, हम लोगों ने एक गाना बनाया. मैंने कहा चलो गाना करते हैं. सो आई वेंट और मैंने वो गाना गजनफर अली साहब के पास ले गया. अच्छा. तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि जब मैंने बात अब किया तो मेरी बॉडी नहीं थी, दुबला पतला था, मैं बच्चा था, तो सब था ही नहीं. फिर मैं जब वापस गया तो एक बॉडी, मैं 6-7 साल कुछ नहीं किया पढ़ाई के अलावा. तो फिर बॉडी बनाई. तो फिर गजनफर अली साहब, बस उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए. तो आवाज थोड़ी सी थी, बेहतरी थी. तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करो. फिर वो फ्रेंच टोस्ट था एक यासिर का, वो एक किया था. उसी के दौरान उन्होंने जाल का बना दिया था कि जाल करो. तो वहां से सफर शुरू होता है जाल से. फिर आई थिंक 2010 तक फिर वो चलता है. फिल्म वगैरह भी की थी आपने? कोई चमेली, एक शहजाद नवाज की फिल्म थी चंबेली, दैट वाज इन 2013-14. वो मेरा लास्ट था एंड इट वेंट वेरी गुड एक्चुअली. फिल्म वाज कंट्रोवर्शियल. वो अगेन हमारे सिस्टम के ऊपर फिल्म थी, जो कि आज भी वैसा ही है. बट वो फिल्म बड़ी काफी, उस जमाने में तो उसको पर्दे से हटा भी किया था जैसे ही गवर्नमेंट आई थी. अच्छा. 2014 में या 13 में आई थिंक. तो इलेक्शन के बाद वो बिकॉज बहुत अच्छी जा रही थी वो, तो एज यूजुअल लोगों ने हटा दिया जो पावर में आए हुए थे. तो बट इट वेंट वेरी गुड.
کیا ڈفرینس ہے ٹی وی اور فلم میں؟ آپ کو کیا ایکسپیرینس؟ زمین آسمان کا ہے. ٹی وی پر تو آپ ایک فلم پہ تو اتنا بڑا پردہ ہے کہ وہ ایک جیسچر آپ کا جو ہے نا پکڑا جاتا ہے. مطلب ایکٹنگ یو کین بی ایکسپوزڈ ایزلی آن اے بگ اسکرین, بٹ چھوٹی پہ تو آپ ہلکے سے ہلکا چیز نکل جائے گی, بٹ آن بگ اسکرین یو آر کاٹ. اف یو آر ناٹ اے گڈ ایکٹر یو آر گون. ٹی وی پر یو ناٹ اے گڈ ایکٹر کر سکتے ہیں. اچھا, تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پلس اس کا جانرا, اس کا ایک جو اوور آل اسکیل ہے, سو ہیوج اینڈ سم تھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ. تبھی میں نے کہا بس اب ایک فلم کی تھی, میں نے کہا کبھی کروں گا تو یہی کروں گا, ورنہ نہیں. آئی ایم ناٹ گونا ڈو ٹیلی ویژن اگین. ایک چیز جو چھوڑ دی. حالانکہ بڑی ساری ٹیلی ویژن کی کافی سارے میرا خیال لاسٹ, بلکہ ابھی بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اور اس سے پہلے بھی اپروچ, لیکن نہیں, مجھے نہیں کرنا تھا ٹیلی ویژن. نہیں, لیکن کیوں نہیں کرنا؟ میں علی افضل بھائی میرے بڑے بھائی, وہ بھی ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے, تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار اچھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے, اچھی ماشاء اللہ آپ لوگوں کی پرسنالٹیز ہیں, اچھا آپ لوگوں کا وہ ہے. تو وہ بھی کہتے تھے یار کوئی کام اچھا ہوگا تو میں کروں گا, اور میں ادروائز میں نہیں. میں نے ہمیشہ ہی میں نے حالانکہ کام بہت کم کیا. میں نے میرا خیال ہے میں نے کچھ آئی تھنک 14 یا 15 سیریلس کی ہیں, 3-4 سوپس کی ہیں اور 8-10 ٹیلی فلمس کی ہیں. میں نے زیادہ کام نہیں کیا, لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کروں اچھا کروں, تھوڑا کروں. مجھے آئی تھنک اٹ واز جسٹ اے ہابی آف مائنڈ. میری ایکچولی تھی وہ ہابی, میرا پروفیشن نہیں تھا. اینڈ آئی نیور تھاٹ, میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے کر لیا جو کر لیا. لیکن ایک مونوٹنس ایک چیز آپ کی ہوتی ہے نا زندگی میں, آپ وہی چیز کیے جا رہے ہیں اور اوور دا پیریڈ آف 12 مہینے آپ وہی کر رہے ہیں. فلم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ نے لیٹ سے 2 فلمیں کر لی ہیں, تو آپ نے مشکل سے 50 دن کام کیا ہوگا, 100 دن کام کیا ہوگا, 200 دن آپ کے پاس ہیں کہ آپ ریکلیکٹ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے چیزیں. یہاں کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہے. یہاں بیچارہ ایک ایکٹر جو ہے وہ اگر پہلا دن کام کر رہا ہے سال کا, 365واں دن بھی بیچارہ وہی کر رہا ہے. ظاہری بات ہے پیسے کا, ایوری بڈی از گاٹ دیٹ منی تھنگ, کرنا تو ہوتا ہے, لوگوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں. سو اللہ کا شکر ہے مجھے اس چیز کا نہیں تھا, میرے لیے ہابی تھی اور آپ نے انجوائے کیا. آئی وانٹڈ ٹو انجوائے. مجھے یہ تھا کہ میں اس کو انجوائے ٹو دا فلسٹ لیول جیسے کہتے ہیں نا, وہ کروں گا. اور آئی انجوائڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ واز سو فن. لیکن اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ایک اچھا پروجیکٹ ملتا ہے جہاں فلم ہے, فلمیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر, دوبارہ سے ریوائیو ہو رہا ہے سینما, تو اس میں کوئی اچھا آپ کو رول آئے تو آپ اس کے حوالے سے کرنا پسند کریں گے؟ یا میرا ہے, اگر ابھی ہے کچھ چیزیں میں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں اپنی. اب تو مجھے نہیں لگتا کوئی, بیکاز میرا کنیکشن بالکل ٹوٹ گیا ہے. اچھا, جانا نہیں ہوتا آپ کے پرانے دوست وغیرہ, چاہے وہ ہمایوں ہیں یا پھر وہ فیصل قریشی ہیں یا پھر فہد مصطفیٰ, تو خیر میں بعد میں ہی آئے آپ سے, آپ لوگ ایکچولی پہلا یا فرحان علی آغا, پیاری شمو ہم لوگوں نے کیا تھا. اچھا, ساتھ ہی کیا تھا. ساتھ میں نے 2004 میں. آئی تھنک کیا پھر سب بزی ہوتے ہیں, دیر مور بزی پیپل. کنیکشن بس وہ ختم ہو گیا, میں نے جانا گیا نہیں. I mean, اس کی میری سستی سمجھ لیں. I know I just had my own time of piece of time کہ مجھے I really wanted to explore, learn. آپ کو چیزیں, آپ کو زندگی میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اکیلا رہنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو یہ کہ آپ اپنے آپ کو تھاٹ پروسیس, بہت ساری چیزیں, ایولیوشن کا مراد یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اگلا اسٹیپ جانے نا. دس از ناٹ فار ایور. یہ میں اور آپ جس جسم میں بیٹھے ہوئے ہیں پرماننٹ تو نہیں ہے نا ادھر. ایگزیکٹلی. اور جنت اور جہنم تو ایک الگ چیز ہے. اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہے کہ کیا ہے, کیسی ہوگی, کیا نہیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلی چیز اتاری ہے, اقرا بسم ربک الذی, یعنی پڑھ, ایجوکیٹ یور سیلف. تو ایجوکیشن ہی آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. علم یہ ڈگری والی نہیں, مطلب یہ ڈاکٹری نہیں مجھے آگے لے کر جائے گی. ڈاکٹری ہیلپ مجھے کرے گی, کیونکہ جب میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی ہولی اسکرپچر کو, اس میں بہت ساری چیزیں, ظاہر پتہ ہے ہماری تو از دی الٹیمیٹ بیکاز دیٹ ہیز بین چینجڈ. باقی اسکرپچرس تو چینج ہو گئے, ان سب میں اٹ ٹیلز یو. یہ تو سائنس آج آپ کو چیزیں ڈسکلوز کر رہا ہے, ورنہ قرآن نے تو 14 سال پہلے بتا دی.
बिग बैंग थ्योरी जो थी उसके हर चीज, बिग बैंग क्या, नेम इट। मैंने तो मेडिसिन ही पढ़ी है, तो अब तो वो उसकी इतनी सारी चीजें, हमने उसको कुरान को 40वें और फातिहे पर और के जी को दुल्हन के सर पे रखने के लिए रखा हुआ है। इसकी स्टडी और फिर बाकी अलूम, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं, आपको बाकी अलूम भी हासिल करने होते हैं। साइंस अल्लाह ने हर चीज बनाई है ना, ये अल्लाह की है ना। गॉड इज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, गॉड इज। मुझे एक दफा मेरे बड़ी कंफ्यूजन थी कि लोग कहते थे कि जब सब कुछ नसीब में लिखा है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इसका मतलब है इस दुनिया में जो अच्छा और गलत हो रहा है वो सब अल्लाह रिस्पॉन्सिबल है। देयर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेसेस कि यार वो तो फिर तो अल्लाह, फिर तो अगर आप जैसे चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, नहीं जो एथियस्ट भी बहुत करते हैं इस तरह के, बता आप मुल्क को लूट रहे हैं, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत, तो कहीं ये क्या, तो इसका मतलब अल्लाह को सब अल्लाह ने। तो मुझे डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब, वहीं से मेरा एक्चुअली वो सफर शुरू होता है 96-90, मैं मीडिया में ही था उस वक्त। क्वेश्चन मुझे अराइज हुआ, मैंने उनसे पूछा, उस जमाने में जाल कर रहा था, तो वो बेचारे बड़े अच्छे, बड़े डॉक्टर इसरार अहमद का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, ही इज माय अल्टीमेट, डॉक्टर जाकिर नाइक, लिसन, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक, अहमद दीदार साहब, यार वो क्या, वो तो उस्ताद। वहाँ उन्होंने मुझे कहा, कहने के बेटा वो मैं सोप कर रहा था, कहते हैं, मैंने कहा ये क्या है, अगर अल्लाह ने सब कुछ, अगर इट्स ऑल रिटन, कहने लगे कि तुम अभी वो सोप कर रहे हो तो कितना तुम्हारा था, 25, मैंने कहा 25 एपिसोड तक थी कहानी, उसके बाद खत्म था। कहने लगे फिर कितने, मैंने कहा 100 हुए। कहते हैं तो किसने किया इसको, मैंने कहा जाहिर बात है डायरेक्टर, फिर राइटर को बोला, यानी तुम्हारा 25 एपिसोड तक तुम्हारा काम था, उसके बाद तुम कब तक गए, 100 तक। तो कहने लगे ये है फर्क, जो दुनिया चलाने वाला है वो एक डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो राइटर भी है, ये उसका सोप है, उसने लौहे महफूज में सब महफूज कर दिया, लेकिन वो उसकी प्रायोरिटी है कि वो कब चेंज करता है। लेकिन फ्री विल तो दी है। हाँ, अब मैं आ रहा हूं ना, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ है तुम्हारे पास, दे दिया, तुम आओगे, इतना रिस्क कमाओगे, इतनी जिंदगी गुजारोगे, इतना, ये सब लिखा है उसने। चेंज वो कर सकता है, कैसे, क्योंकि उसने तुम्हें दे दिया है फ्री विल, उसने तुम्हें दे दिया है आजादी। तुमने कमाने 100 रुपए, अब वो 100 रुपए आपने हासिल करने हैं लूट कर या कमा कर, और उस 100 के आगे वो कितने जीरो और लगा दे, उसकी मर्जी है। उस 100 रुपए में तुमने मेहनत कर रहे हो, कहते हैं इसको एक जीरो और ऐड कर दो। तब मुझे समझ आई कि जो हमारी ये जिंदगी है ना, इट्स नॉट जस्ट जो हम गुजार रहे हैं, इसके आगे का है, बहुत कुछ है इसके आगे वही है ना, सितारों से आगे जहां और भी है बीच के था। माशाल्लाह ऑफ द कैमरा भी था, और आपसे बातचीत लग के बड़े रिलीजियस, बड़ा फेथ अल्लाह पे, बड़ा बार बार अल्लाह और कोट करना, तो काफी मुझे आमतौर पे ऐसा नहीं कि सब शोबिस के लोग या फिर जिन्होंने काम किया हुआ वो बहुत फार होते हैं, लेकिन आप काफी अल्लाह, दीन और कुरान से बड़ा आपका एक बालिहाना कहूँगा एक ताल्लुक है, और उसी की फेथ के साथ आप हर चीज में अल्लाह का नाम लेते हैं। मैं एक्चुअली इस तरह कोई बड़ा नॉर्मल सा मुसलमान हूँ, मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ही, देखिए नॉलेज जो है ना वो कभी एंड नहीं होती, टिल यू गो इन द ग्रेव। मैं हमेशा एक बात करता हूँ लोगों से, बिल्कुल बड़ा सिंपल इक्वेशन है ये। एक बच्चा पैदा होता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वो बैचलर्स डिग्री हासिल करता है, फिर वो मास्टर्स करता है, और फिर वो करता है पीएचडी के बाद उसको कंसिडर किया जाता है कि वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है ना, ऐसा ही है ना जिंदगी में। इसी तरीके से आपकी जिंदगी है, अल्लाह ने आपको भेजा है, आपको इस दुनिया की एक जो आपका है, आपको पहले केजी में डालता है वो, फिर आप स्कूल, फिर आप ऐसे, ये स्टेप है। आपकी मर्जी है, या फ्री विल है कि आपने केजी तक पढ़ना है, या मैट्रिक करना है, या कॉलेज जाना है, या आपकी मर्जी है। जितना आप ऊपर जाते रहेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अल्लाह ने अपने कुरान में लिखा है कि हमने अपनी मखलूक, अपने इंसानों को
کائنات کے نظام کے لیے، اپنے خاص بندوں کو کائنات کے نظام کے لیے منتخب کیا ہے. یعنی وہ کائنات کے نظام کے لیے اپنے وہ لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ کہ جس نے اس دنیا میں اپنے وہ جستجو حاصل کی ہو. پی ایچ ڈی لیول تو صرف نبیوں کا ہے، وہ آپ نہیں ہو، میں آپ نہیں ہو سکتے. ہم بیچلر ڈگری تک پہنچ سکتے ہیں. تو زندگی آپ کی ایسی ہے، سبحان اللہ. تو اگر آپ نے اس کو چاہنا ہے ضائع کرنا ہے تو بغیر علم کے آپ ضائع کر سکتے ہیں. لیکن علم پلیز یہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے MBBS ہے. میرے سب سے زیادہ جاہل MBBS دیکھیں ویسے، یا انجینئرز بھی دیکھیں. یہ علم الگ ہے. یہ علم آپ کی جستجو ہے. آپ کتنا اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ انر سیلف نو ہاؤ، آئی مین دا انر تھنگ. اس میں اللہ کی ایگزسٹنس سے پہلے آپ کو اس پہ بلیو کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ آپ کی زیادہ جب آپ یہ چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں آپ کو زیادہ یقین آتا ہے کہ یار دیر از سم پاور وچ از کنٹرولنگ دا یونیورس. اور یہ ایک یونیورس نہیں ہے اور ہم ایک بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے آدم کو کئی مخلوقات سے زیادہ فوقیت عطا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نہیں ہیں، ہم کئی میں آتے ہیں. بے شک ہم صرف میں نہیں آتے کہ صرف. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے آپ یہ آپ کے اپنے اوپر. اچھا، میں اب تھوڑا چاہوں گا کچھ لائٹن اس میں کریں آپ کے ساتھ اور باتیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. آپ کو اور آپ کی شادی جو آپ نے کری وہ اپنی پسند سے کری تھی یا پھر یہ ارینج میرج؟ نہیں، اٹس این ارینج میرج. سمپلی جتنے آپ اسمارٹ اور اپنے ٹائم کے، تو عام طور پہ لوگ اس میں سمجھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لو میرج ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پسند سے شادی کرتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی سٹوری نہیں تھی آپ کی لائف میں؟ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا تھا اور کیا ہوں بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو obviously I had many relationships and you know maybe لیکن وہ اماں کا یہ تھا کہ وہ میڈیا سے نہیں ہو. So that was, you know, there were many situations where شادی ہو سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد فائنلی you know once I decided, تو امی نے، میں نے کہا یار آپ پھر کر لیں. میری شاید چوائسیز کچھ، میری 2-3 منگنیاں بھی ہو چکی تھیں، تو میں ذرا تھوڑا اس معاملے میں ہلکا ہی تھا. ذرا میں ریلیشن شپ چلا نہیں سکتا تھا. قصور میرا ہی ہوتا تھا. میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا. میں خود اتنا وہ ایک جب جال کر رہا تھا اس میں رول تھا میرا، وہ 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی ایسا تھا اس میں نا. مطلب شادیاں تھیں اور مطلب کافی خواتین بہت تھیں. تو میں نے غضنفر صاحب کو کہا، میں نے غضنفر صاحب آپ نے مجھے مروا دیا ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا شادیاں تو نہیں ہے، وہ جو آپ نے میرا کیریکٹر دکھایا وہ کچھ ایسا ہی ہے اور میں تو بڑا بدلاؤ ویسے ہی ہے. تو کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کی ذاتی لائف سے کافی سملر تھا. شادیاں تو خیر میں نے ایک ہی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ کئی جب شروع شادی میری ہوئی تھی تو لوگ کہتے ہیں اس کی 2 شادیاں اور ہیں. وہ تو اس پرابلی پلے کی وجہ سے یو نو بٹ آئی نیور. اللہ نے جو کرتا ہے وہ کر دیتا ہے بس. ٹھیک ہے، اس نے ایک گزارا ہو گیا ہے کچھ. مطلب پہلا کرش اگر پوچھوں میں آپ سے؟ کرش میں نہیں کرتا کسی پہ کبھی. میں آئی واز اے بلیور کہ لڑکی کو ہونا چاہیے کچھ جو ہونا چاہیے خود. مطلب she should come after me, not I should not go with to her. آپ بھی ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں کے کرش ہوں گے، لیکن کوئی کہیں تو آپ نے ریئلائز کیا ہوگا نا کہ یار نہیں. میں آپ کو بھائی بھی اتنی ساری چیزیں ہیں کسی کی. چلو اب تو بہت ساری بیچاروں کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، منگنیاں ہوئی ہوئی تھی. مطلب آئی مین لائک یو نو لاٹ. میرا ہمیشہ کانسیپٹ یہ تھا کہ میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. اچھا، یہ آپ کا ہوتا ہے؟ ہاں، تو وہ مطلب میرے پیچھے بھاگنی چاہیے، آنی چاہیے. نو آئی آلویز مطلب آئی واز آلویز اے ویری جیسے کہتے ہیں نا عاشق مزاج پرسن. ہمیشہ سے وہ دھاری پتہ رہتا تھا. تو ابھی تک اتنے فٹ اسمارٹ ہیرو ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے آس پاس ہی تتلیاں منڈلاتی ہیں. ہاں، وہ بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اب تو ذرا تھوڑے یو نو آئی مین لائک پرسنلی میں سے کبھی ہائڈ نہیں کرتا ہوں بیکاز I was always like this. I was a very flamboyant, Casanova. I mean, I don't, why should I lie? اللہ کو پتہ ہے میرے. تو اب میں کیا اگر انسانوں سے میں جھوٹ بولوں گا. وہ جی پڑھا لوگ کہتے نہیں جی میں بڑا شریف تھا. نہیں، میں بالکل نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. اور میں وقت کے ساتھ بہتر ہوا ہوں. ابھی بھی
ہے فلاز مجھے, میں نہیں کہتا میں کوئی کمپلیٹ انسان ہوں, مطلب غلطیاں بہت کی ہیں زندگی میں, اور بہت زیادہ مجھ میں عاشق مزاج تھا. میں آہستہ آہستہ کم کرتے 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 اب کچھ بہت بہت کم ہو گیا ہے. مطلب ٹو بی ویری مچ آنیسٹ, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کیوں جھوٹ بولوں گا, مطلب بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی نیک پیروکار اور شریف, میں بالکل نہیں, منافقت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, آپ کو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں اپنے کبھی پوڈ کاسٹ میں ایسی سچویشن آئے کہ آپ ایک ٹائٹینک کے اندر بیٹھے ہوں اور آپ کے 2 کلیگ اور ہوں, اور سمجھیں آپ کے پاس 2 ہی لائف جیکٹس بچی ہیں, ایک آپ اپنے سروائیول کے لیے رکھ لیں گے, اور اگر آپ کو دوسری لائف جیکٹ دینا پڑے تو آپ ان میں سے کن آرٹسٹوں کو, اپنے کلیگ کو دینا پسند کریں گے؟ پہلے اس پہ ہیں فرحان علی آغا صاحب, اور دوسرے پہ ہمایوں سعید ہیں, تیسرے پہ فہد مصطفیٰ. یہ 3 لوگ ڈوب رہے ہیں آپ کے سامنے. ایک تو آپ نے اپنے لیے رکھ لی, ظاہر سی بات ہے آپ اپنی سروائیول کے لیے رکھیں گے, اور اب ان میں سے 3 میں سے کوئی ایک ہی جانا بچا سکتے ہیں, تو آپ کس امیدوار کو یہ لائف جیکٹ دینا پسند کریں گے؟ نہیں, آبویسلی علی ایکچولی, خیر وہ تو خیر آپ کے بھائی بھی ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہت ویری 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 گڈ ہیومن بینگ, اور ایون فہد ایوریون آئی نو دے آل گڈ ہیومن بینگ. نہیں, میں نے فرحان علی آغا بولا ہے. فرحان, سوری, اور کون سا؟ میں نے ابھی علی افضل صاحب نہیں بولا. اچھا, علی نہیں بولا. نہیں, میں نے آپ کو بولا ہے فرحان علی آغا, فرحان علی آغا اور ہمایوں سعید, اینڈ تھرڈ بھی میں نے آپ کو بولا ہے فہد. یار آپ نے وہ چوائسیز ایسی دی تھی, تینوں اچھے ہیں, تینوں. نہیں, اس میں وہ والی بات نہیں, تو بڑی اب یہ سب سے پوچھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اب یہ ایک سیگمنٹ ہے, اب یہ سمجھیے اس کو تک لیجیے بس. فرحان علی آغا, چلیں ٹھیک ہے, باقی دونوں کو ڈوبنے دیں گے. نہیں, کوشش کروں گا میں, ریئل گڈ فائٹر. میں اس کو بھی بچاؤں گا, کوشش دونوں کو, ہاں دونوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ تو خیر آپ نے کہا, پہلے میں اس کو I'll try to save him, میں دونوں کو بھی کروں گا, تینوں کو سیو. چلے, بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ایک سیگمنٹ کیا تھا. کھانا دیسی کھاتے ہیں, یہ جو عام طور پہ برگر پیزا, اور یہ ہمارے گھر میں نا کبھی تھا, جیسے چکن ہمارے نہیں تھے, مٹن یا بیف, that's the two thing. اور گھر کا دیسی کچھ بھی, کڑھائی, مٹن کڑھائی, کلیجی بھیجے وغیرہ, نہاری, الحمدللہ. مطلب اب آپ کیا بتاؤں, تو میرے کا 2 کلو جو ہے نا مٹن آرام سے, الحمدللہ. I can love it. آپ کے جو فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریسز میں اگر میں آپ سے پوچھوں ہمایوں, وہ کون ہے جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ کہ always میں ہمیشہ میری ایز اے آرٹسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یار, جو ایک ایرا ہم نے جس سے ہم بڑے ہوئے نا, ایل پچینو, رابرٹ ڈی نیرو, یار مطلب میں I mean I still, ابھی لاسٹ جو ہے جانی ڈیپ, I mean probably last 25 years کا جانی ڈیپ is the biggest actor. رسل کرو میرا بہت فیوریٹ. کچھ ایکٹر, I mean ٹام کروز کا نام نہیں لیا آپ نے. ٹام کروز is not that, I mean وہ جو ایک اورا ہوتا ہے نا جانی ڈیپ کا یا رسل کرو کا, ان کی آوازیں, ان کا اسٹرکچر, I mean like they are not like huge, but اور پھر رابرٹ ڈی نیرو اور ایل پچینو کا جو I mean پیشن کا, جو ان کے جو کیریکٹرز ہیں, جو پیشن ہوتا ہے وہ, یار وہ آپ کو اٹس ناٹ این ایوری ڈے, اٹس وہ کہتے ہیں نا اورا, یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ یو کانٹ اچیو اٹ. تو آپ کو وہ پسند ہے, آپ نے آلویز. اچھا, اور فیمیل میں آپ نے نہیں نام لیا؟ فیمیل I mean listen, جتنی بھی ایکٹریسز جو ہم نے جو دیکھی ہیں نا, جب میرل اسٹریپ, جولیا رابرٹس, جولیا رابرٹس واز آلویز, اس کی ایک الگ ہی پتہ نہیں ہے ایک اس کی وہ تھی, بٹ میرل اسٹریپ واز سپر ایکٹریس. مطلب میں نے ان کو جتنے اس کا رولز دیکھے ہیں, کمال, بہت بڑی ایکٹریس ہو. تو یہ پڑوسی ملک میں کوئی آپ کو آرٹسٹ اور ایکٹریس کسی کو آپ لفٹ ہی نہیں کرائی؟ دیکھتا ہی نہیں, انڈین کس وجہ سے؟ میرے فادر کشمیری تھے, ہمارے گھر میں کبھی تھا ہی نہیں, آکوپائڈ کشمیر کے انڈیا کے, اس وجہ سے آپ نے مطلب بالکل ہی ان کو always left it. میں نے کہا مجھے سنگ وغیرہ کرتے ہیں, میں نے شروع میں کیے تھے, میں نے 2-3 گانے کیے ہیں, بلکہ ایک اپنی سیریل تھی کینوس, اس میں بھی میں نے گانا گایا تھا, وہ ہے, اور 2-3 گانے کیے تھے میں نے. I mean yeah, I did, but just for a few. پاکستان میں کوئی سنگر جو آپ کو پسند ہو؟ بہت بڑے سنگرز ہیں پاکستان, اگر اس میں اگر آپ
وہ بہت سنگرز ہیں پھر جو آپ کا ایک فیوریٹ ایک ہوتا ہے نا نصرت فتح علی خان کو سن رہے ہیں, عابدہ پروین کو سن رہے ہیں, یا عاطف اسلم کو سن رہے ہیں, علی ظفر کو سن رہے ہیں, مجھے عابدہ پروین, نصرت فتح علی خان, راحت, I mean I like I mean they were, اور میرے ابھی لائک آل ٹائم مجھے ہمیشہ عطا اللہ خان, وہ ووکل تو with something else. وہ پاکستان میں ایسے ووکلز نہیں ہیں. اچھا, وہ ایک الگ ہی ان کی ایک, میں نے نہیں آج تک سنا پاکستان میں کوئی. ہی واز لائک, جو میرا مجھے کچھ ویسٹرن بینڈز ہیں, اسکارپینز اور سروائیور, وہ کچھ ان کی وہ وائس تھی, وہ مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ کو something is. وہ تو عطا اللہ صاحب تو خیر آؤٹ آف دا ورلڈ ہے. اچھا, میں لاسٹ کوشچن کروں گا مایوں, اس کے بعد پھر اس کو انشاءاللہ ہم کلوز کی طرف جاتے ہیں. وہ سی وی ایسی ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں تو پروبیبلی کافی دن لگیں گے اس کے بعد ڈسکس کرنے کے ایک ایسپیکٹ آف اے سی وی, یو نا, فرام سم ونز ایجوکیشن ٹل یور پریکٹیکل پرفارمنس ان یور لائف. کوئی بھی ہو, کوئی اسپورٹس مین ہو, کوئی کرکٹر ہو, کوئی ایکٹر ہو, اس نے اپنی زندگی میں پہلے 18-20 سال اس نے ایجوکیشن کیا لی, 22 سال, پھر اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں آ کے اس نے اچیو کیا, پھر جب وہ اچیو کر لیا اس کے بعد کیا وہی کیا یا کچھ اور اچیو کیا. اس کی جو سی وی ہے نا اس بندے کی, وہ سی وی تو آپ کو نہیں ملے گی دنیا میں کہیں. لیکن مشورہ بتا رہا ہوں نا آپ کو, پبلک کو تو پتہ ہے ان کی سی وی کے بارے میں. ایک جو یہ تھا, لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ سیاستدان نہیں ہے. ہمارا بالکل نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں بھی سیاستدان نہیں ہوں, نہ مجھے, میں بلیو کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے. جو بہت سے لوگ کرتے ہیں ضائع کر دیا یار, بڑا ضائع کر دیا اچھے خاصے زندگی کے کتنی 26 سال. مجھے اگر کوئی کہے تم اپنے بچوں سے دور رہو گے اور 26 سال میں 26 دفعہ ملو گے, میں تو لات مار کے چھوڑ دوں گا چیز کو. میں تو کہوں گا میں نہیں کروں گا. میں تو سمجھتا ہوں وہ آدمی پاگل ہے. ہی از ناٹ نارمل, ہی از این ابنارمل ہیومن بینگ, کہ جو اپنی زندگی کو ایسے چھوڑ دے اور کہ نہیں. مشورہ یہ ایکچولی لوگ سیم مشورہ یہ دے گا, بھائی چھوڑو, بچوں کے پاس زندگی گزار لو. تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ مشورہ آپ کا یہ ان کے لیے کہ آپ باہر آ جائیں, ڈیل کریں اور باہر چلیں؟ نہیں. ہماری جو ہسٹری ہے نا اس سب کانٹیننٹ کی, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ سرزمین ہے غلاموں کی. اچھا, اس کے اوپر ہمیشہ انویڈرز آ کے رول کیا ہے. جو رولر آیا نا, آپ دیکھ لو, اٹھا لو, اشوکا امپائر کے بعد سے سب کانٹیننٹ میں جو آئے ہیں, ابدالیز اینڈ دا مغلز اینڈ دا انگریز اینڈ افغانیز اینڈ ایوری یو نیم اٹ, سیلف رول نہیں ہوا کبھی. انڈیجنس, ہم غلام قوم ہیں, ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. چاہے وہ باہر کی غلامی ہو یا اندرونی غلامی ہو, آپ غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ صرف غلامی کریں, آپ چھوڑ دیں, یہ قوم نہیں بدلے گی. ہاں چینج ضرور ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک کہتے ہیں نا, جب ایک شعلہ جلتا ہے, پھر وہ آگ لگاتا ہے, پھر آگ سے پھر وہ آگ بڑھتی ہے. وہ ایک ہے جو اس نیشن میں شعلہ جل گیا. تو اب وہ کب ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میری نظر میں یہ قوم ایک غلام قوم ہے. اس کو غلامی اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی, اور اب یہ اپنا نصیب خود بدل سکتی ہے, مرضی ہے اس قوم کی. لیکن مشورہ آپ نے نہیں دیا پورا, آپ نے پوری ہے نا کتھا کر دی, لیکن آپ نے اس کو مشورہ نہیں دیا کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو. میں نے تو, آپ دیکھیں نا, میں نے تو ایون نام بھی نہیں لیا, لیکن ہر کوئی, آپ دیکھیں, آپ جب کسی کا نام نہ لیں, اگر آپ یہ سوال مجھ سے بغیر نام لیے کرتے تو آپ یقین کریں جو بھی لوگ سن رہے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہا ہوں. یہ ہوتی ہے سی وی. اور ایک طرف جب آپ کو یہ پاگل پن ہو کہ مجھے تاریخ میں لکھے جانا ہے, تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا. مشورہ سمجھتے ہیں کہ مشورہ دینا مشورہ بیکار, ہاں کسی کو نہیں, کیونکہ ایک اسے کہتے ہیں ون از ڈیسٹنڈ فار اے گلوری بیونڈ امیجنیشن. گلوری از سم تھنگ, انسان سوچتا ہی ہے کہ میں ٹچ کہیں ایسی جگہ کروں جہاں کسی نے آج تک نو بڈی ہیز گون بیفور. وہ ہم سوچتے تھے نا اس میں کیا نام ہے وہ اسٹار وارز میں,
کہ going to the places where no man ever has gone before. So آپ جب اس لیول پر آ جائیں کہ آپ نے کچھ اور ہی آپ کا دنیاوی it's all done, you're done and dusted. میں نے یہ بھی کر لیا, میں نے یہ بھی کر لیا, میں نے یہ بھی کر لیا, اب میں کیا کروں گا, دفع کرو. ناؤ مجھے کچھ اور لیول چاہیے. صحیح بات. سو وہ لیول جس بندے کا ہو, اور ایک بندے نے سوچا ہے مجھے دنیا میں ہی بھائی مجھے چاہیے 2 پلاٹ چاہیے, مجھے کھانے کو 3 وقت کی روٹی چاہیے, میرے بچے اچھے سیٹ رہے, ختم بات, دیٹس اٹ, پیریڈ. تو وہ 2 لوگ ہیں ان کی زندگی میں, ان کے بچے آ گئے, سیٹ ہے. آگے آپ کو غلام, آپ کے غلام تیار ہے, ادھر اس ملک میں غلام تیار ہے, مالک آ گئے ہیں, فیوچر کے مالک بھی ہیں آپ کے پاس, اور غلام تیار ہے. بس یہ قوم ہے آپ کی. اور وہ ایک اگر کوئی بیچ میں ہے پاگل, ارے پاگل آدمی ایسے ہی, بے وقوف, ایڈیٹ. ہمایوں بھائی بے حد شکریہ آپ کا, آپ کے آنے کا, اور آپ نے وقت دیا اور موقع. مجھے لگے گا تو میں نے آپ کو پھر انشاءاللہ اس نشست پہ بٹھانا بھی اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں. بے حد شکریہ ونس اگین آپ کا. مائی پلیزر, تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ ہمایوں ناز. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.